گے رمضان الموبائل سے متعلق پازیٹیو پاکستان گجرات چیپٹر میں یہ ایک سیشن آج منعقد کروایا گیا ہے جس میں آج ہم رمضان سے ریلیٹڈ اپنے اسکالر سے ڈسکشن کریں گے اور ان سے ریلیٹڈ باتیں کریں گے، اور اس کا سٹارٹ ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، اور حافظ محمد شراح صاحب پلیز آپ تلاوت کر دیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنصر الله سيدخلون وسبح بحمد ربك واستغفر إنه العليم۔ بات کر لیتے ہیں، باقی آپ جی بالکل۔ میں سٹارٹ کرتا ہوں اور پھر میں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ہمارے گیسٹ اسپیکر ڈاکٹر محمد فیصل نوید میانی صاحب، ان کو میں مدعو کروں گا کہ وہ اپنے ٹاپک پہ جو ہم نے آج کا عنوان ہے اس سیشن کا اس پہ گفتگو کریں گے، رمضان اور مغفرت، حصول مغفرت کے ذرائع سے مبارکہ سے بہت کچھ سیکھیں گے اس حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کا تھوڑا سا مفہوم بیان کر دوں۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے رکھنا فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ہم پہ روزے فرض ہیں، اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی ہے ہم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہ تھے۔ مگر سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر بھی وہ روزہ نہ رکھتے اور وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا تو ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام جو رعایت دی گئی تھی منسوخ کر دی گئی، لیکن مریض اور مسافر اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورتوں اور بالخصوص جو ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے اس میں بتدریج یہ رعایت دی گئی ہے، اور انہیں حکم دیا کہ بعد میں جب عذر باقی نہ رہے تو وہ قضا کر کے اپنے روزے مکمل کر سکتے ہیں جتنے بھی ان کے رمضان میں چھوٹے ہوں گے۔ باقی اس پہ گفتگو کریں گے میرے خیال سے۔ میں تو ادنا سا بندہ ہوں اور ان کی جو پرسنالٹی ہے اس پہ میں تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ میری ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد فیصل نوید گلگانی صاحب کے ساتھ میری 2 نشستیں ہوئی، ایڈوائزر تھے، اور بہت اچھا انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، یہ میرے ایڈوائزری چینل کا حصہ بھی رہے ہیں، اور آج کل بہت ہی بڑے امور سر انجام دے رہے ہیں آج کل مدرسہ سراج الہدایہ انٹرنیشنل کی طرف سے۔
باقی ان میں جو مجھے عادات جو مجھے بہت پسند ہیں، یہ بڑے عاجزی و انکساری والے بندے ہیں، اور ان کی بہت اچھی کتاب میں نے پڑھی اور انہوں نے مجھے گفٹ کی تھی، وہ تھی کہ ہمارے علماء کا احیاء حدیث میں کیا رول رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ گجرات کے علماء سے انہوں نے ریسرچ کی، اور ان کا تھیسس بھی میرے خیال سے اسی پہ تھا، آئی ایم ناٹ کنفرم اباؤٹ دس۔ تو بہت ہی عاجز بندے ہیں، اور یقین مانیے کہ جتنا یہ کام کر رہے ہیں دلی خوشی ہوتی ہے۔ یہ بڑے بھائی ہیں میرے، بڑے قابل محترم ہیں، میرے استاد ہیں، میرے منٹور ہیں، میں مرشد بھی مانتا ہوں، تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ تو میں مدعو کرتا ہوں ڈاکٹر محمد فیصل نوید گلیامی صاحب کو کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں شراز بھائی آپ کا، نچیز کو آپ نے جتنی عزتوں سے نواز دیا میں اس قابل نہیں تھا، بس ایک ملازمت کر رہے ہیں سرکار کی، ان کی حدیث کے احیاء کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب سے بھی دعا ہے کہ دعا کیجیے گا کہ بس یہ جو نوکری ہے یہ ان کو پسند آ جائے۔ باقی رہی بات ماشاءاللہ آپ نے رمضان مبارک کے بارے میں اس کی وضو کی تربیت اور بڑے اچھے سے آپ نے اس کا مفہوم بھی وضع کیا۔ تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک اور حصول مغفرت کے ذرائع، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کنز الاعمال کتاب کے جلد نمبر 8 پر یہ حدیث مبارکہ کوٹ کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ دیکھیے ایک ڈیفینیشن جو کتنی خوبصورت ڈیفینیشن کی گئی۔ السلام علیکم، خوشی ہے کہ شراز بھائی نے آج مجھے جس علمی گلدستے میں آ کر بات کرنے کا موقع دیا، انشاءاللہ مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہاں پر موضوع یا ایک ہمارا جو میرے خیال میں جو ٹائم سیشن ہے وہ بحث کا نہیں ہے۔ کوشش یہ کروں گا کچھ ایسی چیزیں، کچھ وہ درد جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں ہماری یوتھ کو ہمیں خود معاشرے پر یوٹیلائز کرنے چاہیے، ہم اس کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ باقی میں رمضان مبارک کے اوپر اور اس کی جو ہے فرضیت، پھر روزے کے فوائد، وہ سارے آپ بہت جانتے ہیں، اور کافی ماشاءاللہ اس پر کافی علماء نے بھی لکھا بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم اس چیز کو دیکھیں جو عام آدمی کی نظر سے ہٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آج معاشرے میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا، آج معاشرے میں ٹرینڈ ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا، آج معاشرے میں ٹرینڈ ہے اپنی سیاسی جماعت کو اوپر لے کر آنے کا، دوسرے کو نیچا دکھانے کا۔ آج ہمارے ہاں ٹرینڈ چل رہا ہے مذہبی طور پر دوسرے کی جماعت کو کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے ان کو لوگوں کی نظروں میں گرا دینا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسرے کی کردار کشی کو اپنا ایک فرض سمجھتے ہیں، اور سوری ٹو سے ہم اس کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں بڑا نا وہ منہ پہ بولنے والا ہوں۔ کیا منہ پہ ہم بولنے والے ہیں؟ ہم لوگ منہ پر بولنے کے نام پر اگلے بندے کی کردار کشی کرتے ہیں، ہم لوگ منہ پر بولنے کے نام پر اگلے بندے کی اس کے اوپر ایسا سا بلیم کر دیتے ہیں کہ شاید اس کا ازالہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان سے لگے ہوئے زخم وہ تلوار سے لگے ہوئے زخموں سے زیادہ بھاری اور دیر پا ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی آج کی ہمارے سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر چلیں جن کو کرنے پر رب کریم نے ایک تو گناہوں کی معافی کا حکم دیا، ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے کام آج ہم اگنور کر چکے ہیں۔ اگنور اس طرح کر چکے ہیں، بڑا چھوٹا سا ایک کام ہے، میرے اس کے اوپر ویڈیو موجود ہیں کہ گناہ سارے گناہ معاف، اس نام سے آپ یوٹیوب پہ مل جائیں گی۔ چھوٹا سا ایک عمل جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں اور وہ اس طرح ملیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض و کینہ نہ ہو، یعنی ان کے دل میں کوئی کدورت نہ ہو۔ میرے سامنے شراز بھائی ہیں، میرے سامنے آتے ہیں، میرے پاس ملے،
میری سے ملاقات ہوئی، ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض و کینہ نہیں ہے، بغض و کینہ نہیں ہے. اب ایک چھوٹا سا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ دیا، ٹھیک. حدیث مبارکہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں، ایک دوسرے مصافحہ کریں، مصافحہ کرنے کے بعد وہ میری ذات پر درود پاک پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا کہ رب کریم ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے تمام صاحب کا گناہ معاف فرما دے گا. اب کتنا چھوٹا سا کام تھا، ایک مسلمان بھائی کو ملنا، اس کی فائدہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک دوسرے سے ملنے سے ایک دوسرے کے لیے محبت بڑی، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر اس کا کیا افیکٹ ہوا کہ جب دو کوئی بھی ایک فرد معاشرے کی اکائی ہوتا ہے. میں ایک بندے شراز بھائی سے ملتا ہوں نا، تو جو ان کے اوپر جو میرا تاثر ہے، جو ان کا جو میرے اوپر تاثر ہے، وہ صرف میری ذات تک محدود نہیں رہتا، وہ میرے حلقہ احباب تک پھیلتا ہے. میں جہاں پر بھی بات کروں گا میں ان کی بات کروں گا کہ یار اس بندے سے میں نے یہ سیکھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح اگنور کر کے بیٹھے ہیں. اور یہ آج کے وقت کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے ہمارے علماء کو، ہمارے جتنے بھی صاحب محراب و منبر ہیں، ان کو یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے تو اخلاقی اقدار کی ترویج کی، آج ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے تو اخلاقی تعلیمات کی. ہم بہت ترقی یافتہ ہو چکے لیکن ہم اخلاق یافتہ نہیں ہو سکے. ہم نے اپنے اخلاق کو، ان اخلاقی تعلیمات کو جن پر اسلام کی بنیاد ہے، ہم نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا. آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج ہم روزے رکھ رہے ہیں، آج ہم تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن معاشرتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کیا صورتحال ہے؟ ملاوٹ ہم کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، غیبتیں ہم کر رہے ہیں، دوسروں سے وعدہ خلافیاں ہم کر رہے ہیں. کیا یہ ساری چیزیں، شراز بھائی نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ بے شک روزوں کا رکھنے کا مقصد، روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ متقی بن جائیں، ٹھیک ہے. اور آپ نے وہ دوسری حدیث مبارکہ میں سنی ہوگی کہ لوگوں کے نزدیک جو متقی ہے، پرہیزگار، اس کا رتبہ سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے. اب قرآن ایک طرف ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ روزے رکھو تاکہ تم متقی بنو. آج کیا وجہ ہے؟ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں رمضان مبارک ہے نا، تاجر ملاوٹ سے باز نہیں آ رہے، ذخیرہ اندوزی سے باز نہیں آ رہے، سامان بیچتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، جو مال دکھایا جا رہا ہے وہ بیچ نہیں رہے. تو ہم کیا سمجھنا چاہیے؟ پھر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. کیا ہماری وہ نمازیں، کیا ہمارے وہ روزے، ہمیں ان کا شاید ثواب تو مل رہا ہے لیکن ان کی جو فوائد ہیں وہ ہمیں آج تک حاصل نہیں ہو رہے. تو سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو رمضان کے حوالے سے میں نے آپ کو حضرت انس بن مالک کی بتائی، آپ کو کنز الاعمال میں جلد نمبر 8 میں لکھی ہے کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. اچھا، ایک دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اگر آپ دیکھیے ایگزام ہوتے ہیں، امتحانات ہو رہے ہیں، اگر کسی بندے کو، کسی بچے کو کوشچن کا پہلے ہی پتا ہے کہ کون سا کوشچن آنا ہے کون سا نہیں آنا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کوشچن پریپیئر کرنا چاہیے. وہ پریپیئر کرے گا اگر تو وہ اس کے اندر جدوجہد کرنے کی، پوزیشن لینے کی، دوسری سے آگے بڑھنے کا اس کے اندر اسکل ہے، تو وہ سب سے پہلے پیپر کی تیاری کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے پیپر میں یہ سوال آنا ہے، ٹھیک ہے. وہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس کی ضرور تیاری کرے گا، پریپریشن ضرور کرے گا. اب دیکھیے جو اس امتحان کی تیاری نہیں کرے گا ہم اس کو بیوقوف کہیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کو جاہل کہیں گے کہ کیسا بندہ ہے. جب اس کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ ایگزام ہونا ہے، اس ایگزام میں اس کا پاس ہونا لازمی ہے، اگر وہ پاس نہ ہوا تو وہ فیل ہو جائے گا، وہ بیکار دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اب اس امتحان میں پاس ہونا لازمی ہے، اس کے باوجود بھی بندہ محنت نہ کرے تو اس سے بڑا جاہل یا اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا. یہی چیز اگر ہم اسی مثال کو ہم اسلام کی طرف لے کر آئیں، آپ اسی کو اسلام کی طرف امپلیمنٹ کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں جو امتحان ہے قبر کا، آخرت کا جو امتحان ہے، اس کے بارے میں سوال بھی پہلے بتا دی. میں نے نماز کا سوال پوچھنا ہے، میں نے اپنی توحید کا سوال تم سے پوچھنا ہے، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم سے سوال پوچھنا ہے. پہلے سوال بتا دیا، پھر یہ بھی بتا دیا سلیبس آپ کا یہ ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ آپ کا سلیبس ہے، آپ نے اس کے مطابق تیاری کرنی ہے. اگر ایگزام ہوگا تو جو اس میں پاس ہوا وہ جنت میں، جو اس میں فیل ہوا وہ اپنے گناہ جہنم میں بھگتنے کے لیے جائے گا. ایک
حدیث جبریل میں آپ کو سامنے عرض کروں گا، بخاری شریف میں، مسلم میں، مسند ابی داؤد میں، ترمذی میں کثیر تعداد میں یہ حدیث مروی ہے، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی۔ حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اس سے پہلے یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، پہلی سیڑھی چڑھتے ہیں، دوسری تیسری، ہر سیڑھی پر چڑھتے آمین 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 کہتے ہیں۔ شارٹ کٹ کروں گا، ایک جب صحابہ نے پوچھا آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے، آپ نے حدیث سنی ہوگی، تو ایک جگہ پر اس کا ایک جو پوائنٹ تھا وہ بڑا نوٹیبل تھا، وہ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کی زندگی میں رمضان مبارک آئے، یعنی اس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس میں اپنی مغفرت نہ کروائی، یعنی اس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ یعنی ایک بندے کو ٹوٹلی کنٹرول دے دیا گیا کہ آپ کو رمضان دے دیا گیا ہے، اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی مغفرت کرواتے ہیں یا نہیں، کروا لیتے ہیں تو آپ بخشے ہیں، آپ جنتی ہیں، اگر آپ نہیں کرواتے تو وعید ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک آیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مین چیز تھی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں۔ دوسری رمضان مبارک کے بارے میں آج جو ہمارا ایک سوشلی طور پر نا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر روزہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، روزے کے بارے میں ان کی نا بڑی ایک وہ ہیں توہمات ہیں کہ جناب میں آج فلاں سفر پر جا رہا ہوں اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا میری تو مجھے بڑی بیماری ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ شراز بھائی نے جس طرح بتایا تو اس میں ایک چیز یہ تھی، شیخ فانی کے علاوہ کسی کو روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، مسافر ہو وہ اس کی قضا کرے گا۔ شیخ فانی وہ ایسا شخص ہے یا وہ ایسا مرد یا عورت ہے جس کے اندر زندگی کے بعد بھی جتنی اس کی بقیہ زندگی ہے اس میں اس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اس کو کہا گیا کہ آپ اس کا روزے کا فدیہ دیں، باقی سب کے لیے قضا لازم ہے۔ یہ بات لوگوں کو بڑی سمجھانی چاہیے کہ روزے کے فدیہ کے ساتھ ساتھ کفارے کے ساتھ ساتھ اس کی قضا لازم ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ مسافر ہے، چاہے وہ جس حالت میں بھی ہے، اس نے قضا ضرور کرنا ہے، زندگی میں بات ضرور رکھنا ہے۔ نبی نے شاہ فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر رب کریم وہ چیز ہماری رب کریم کے ساتھ ریلیٹ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ہم نے رب کریم کی ذات کو محض ایک وہ لارڈ، ایک خدائی تصور دے دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے رب کو کبھی اپنا دوست نہیں سمجھا، وہ رب جو ہماری شارک سے بھی قریب ہے ہم نے اس سے کبھی اپنا دوست نہیں سمجھا۔ کیا ہم نے کبھی بیٹھ کر اکیلے میں بیٹھ کر اس رب سے اپنے دکھڑے شیئر کیے؟ ہم نے کبھی اپنی باتیں شیئر کی اس رب سے کہ یا رب مجھے یہ مسئلہ ہے یا میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں؟ کبھی ہم نے اس طرح کیا؟ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی تعلیمات جو آج ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے دکھ سکھ بانٹنے کے لیے دوسروں کے کندھے تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ ذات جو اس شارک سے بھی قریب تھی کہ ہم نے اس کے ساتھ اپنی بات شیئر کی۔ جہاں بات ہوتی ہے متقی ہونے کی، تقوی اختیار کرنے کی، تو سب سے پہلی ذات جس کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہوتا ہے وہ رب کریم کی ذات ہے۔ ہم اچھا بڑی عجیب سی بات ہے، ہم اس ذات کو چھوڑ کر باقی سب سے بات شیئر کر لیں گے، ہم اس ذات کو چھوڑ کر باقی سب سے ہیلپ مانگ لیں گے، ہم اس ذات کو چھوڑ کر باقی سب سے امید رکھیں گے یہ بندہ میرا پرابلم سالو کر دے گا، ہم اس ذات کو سائڈ پر رکھ کر یہ سوچیں گے کہ اگر ایسے ایسے ہو تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم نے آج تک، میں اپنی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بڑی دیر سے یہ بات سیکھی، شاید پہلے کسی کو بتا دیتا تو ہم پہلے سیکھ لیتے کہ ہم کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اپنی ذات کو لے کر صرف رب کریم کی ذات کو سامنے رکھ کر سوچیے گا نہیں، اس سے بات کیجیے گا، ڈسکس کیجیے گا، اپنے مسئلے اکیلے میں رب کریم سے ڈسکس کیجیے گا۔ یا رب جلال یہ مسئلہ ہے، یا رب جلال مجھے یہ مسئلہ ہو گیا، میں اس حالت میں ہوں، تو رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو یہ میں اپنی زندگی کا واقعہ بتا رہا ہوں، بلکہ تجربہ بتا رہا ہوں۔ آپ کیسے بھی حالات میں ہوں، آپ کیسی بھی مشکلات میں ہوں، فقط آنکھیں بند کر کے صرف ایک دفعہ صدقے دل سے کہہ دیجیے گا اللہ مالکی، اے اللہ تو مالک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ خود بہت یقین میرا الحمدللہ تجربہ ہے، میں نے بلکہ اب یہ تجربہ میری الحمدللہ عادت ہو چکی ہے کہ کسی بھی معاملے کو، کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی بات کو رب کریم کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں، یا رب جلال تجھے پسند ہے بس ٹھیک ہے۔ ہم اس چیز کو بھولے ہوئے، ہم رمضان جہاں روزے رکھنے کے ساتھ اخلاقی
اقدار کا ہمیں درس دیتا ہے، وہیں رب کریم کی ذات کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا بھی کہتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا تعلق رب کریم کی ذات کے وہ ہے نماز کا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرے، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرے، تو رب کریم اس کے اس عمل کے توفیل اس کے تمام سابقہ گناہ معاف فرما دے گا. یعنی یہ چھوٹا سا عمل، ٹھیک ہے، وہ فرض عمل جو ہماری ذات کے پر فرض ہے، یعنی ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، اس عمل کو کرنے پر رب کریم ہمارے گناہ معاف فرما دے. ٹھیک ہے، دیکھیں اس کی رحمت. میں سمجھتا ہوں کائنات کی کوئی بھی ایسی ذات، کوئی کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس رب کریم کی ذات کے اس کی ایک نقطے کے برابر بھی پوری ہو سکے. یعنی ہم روزانہ گناہ کرتے ہیں، اس نے کبھی رزق بند نہیں کیا. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اس نے کبھی ہماری آکسیجن بند نہیں کی. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اس نے کبھی ہمارے معاملات الٹ نہیں ہونے دی. اگر ہمارے کوئی معاملات الٹ ہوتے ہیں نا تو ہمارے اپنے سبب ہوتے ہیں، اس میں ہماری کوتاہی اور ہماری غلطی ہوتی ہے. تو روزے کا سب سے پہلا جو رب کریم کی ذات کے ساتھ اور گناہوں کے کفارے کے ساتھ، گناہوں کے کفارہ کرنے کا جو طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے پہلا عمل وہ تھا نماز کا. ہم نے ان 17 روزوں میں کتنی نمازیں ادا کی، ٹھیک ہے، کتنے اس کے بعد دوسری بات رب کریم سے بات کرنے کی کہ ہم اس کی ذات کے ساتھ بات کریں، ڈیبیٹ کریں. وہ ڈیبیٹ کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کریم کا. ٹھیک ہے، ہم نے کتنا قرآن پڑھا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ دوڑ لگا دیں. میں نے آج 30 رمضان مبارک 5 پارے پڑھ دیے، میں نے 10 قرآن پاک پڑھ دیے، میں نے 20 پڑھ دیے. نہیں، یہ کام نہیں. میں نے میری کتاب ہے فوائد العلم و فضیلت العلماء، علم کے فائدے اور علماء کی فضیلت. اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص نبی نے فرمایا جو ساری رات میں ایک آیت کو پڑھے، اس کے اوپر تحقیق کرے، اس کو سمجھے، ٹھیک ہے، پھر اس پر عمل کرے، تو وہ ایک دوسرے عابد کی 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. یعنی آپ کا 10 منٹ کا کام، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے بندے کی 60 سال کی نفلی عبادت جس نے 60 سال لگاتار عبادت کی اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو رمضان المبارک میں حصول مغفرت کا دوسرا ذریعہ، پہلا نماز، دوسرا ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت. اس کے بعد ہم ساتھ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال، ٹھیک ہے، جن کو کرنے سے رب کریم نے گناہوں کی معافی کا ہمیں بتایا. ٹھیک ہے، ایک اس میں بڑا چھوٹا سا بات، ہم اکثر چلیں کسی کے ساتھ بولنا نہ بولنا، ملنا نہ ملنا دور کی بات، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک مسلمان بھائی یا مسلمان عورت دوسرے مسلمان بھائی یا دوسری مسلمان عورت کو، یعنی عورتوں کو، مردوں کو، میں اس کو ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں، یعنی ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو فقط صرف اور صرف محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھے، بولنے کا بھی نہیں کہا، سلام بھی نہیں کیا، بولے بھی نہیں ہیں، ابھی بات بھی نہیں کی، فقط اتنا کہا ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو محبت اور شفقت کی نظر سے صرف دیکھے، تو اس کی نگاہ لوٹنے سے پہلے، یعنی اس کی نگاہ جھکانے یا نگاہ پھیرنے سے پہلے رب کریم اس کے گناہ معاف فرما دے گا. اب کتنی چھوٹی ساری بات تھی، نہایت چھوٹی ساری بات ہے. کسی کو آپ صرف محبت سے دیکھ لیجیے، آپ کے گناہ معاف. اچھا، اب اس کا معاشرتی پہلو دیکھیے. کہتے ہیں زبان سے زیادہ نا، یہ جو زبان ہے اس سے زیادہ جو چیز دوسرے بندے پر اثر انداز کرتی ہے وہ ہمارے ایکسپریشن ہوتے ہیں. آپ اس کو غصے سے دیکھیں گے یا اسے دتکارنے کی نظر سے دیکھیں گے تو اس کو فیل ہو جائے گا. سینسٹیو لوگ بہت ہوتے ہیں دنیا میں، بہت لوگ سینسٹیو ہیں. وہ آپ کی چھوٹی ساری آپ کی آنکھوں کے اشارے کو، آپ کے فیس ایکسپریشن کو فیل کر لیں گے. تو سب سے پہلی بات، جب آپ کسی کی طرف دیکھیں تو محبت کی طرف سے دیکھیں، محبت کی نظر سے دیکھیں، دوسرے کو شفقت کی نظر سے دیکھیں. معاشرتی فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ تو ہوگا آپ کی گناہ بخشے گئے، آپ کی مغفرت ہو گئی. ٹھیک ہے، اسلامی فائدہ آپ کو مل گیا. معاشرتی فائدہ کیا ہے؟ دوسرے کے ساتھ محبت بڑھے گی. آپ ایک بندے کو پیار سے دیکھتے ہیں تو اس کو سکون حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، آپ ایک بندے کو محبت کی نظر سے، شفقت کی نظر دیکھتے ہیں، اس کے دل کے اندر اطمینان پیدا ہوگا، یہ بندہ میرا خیر خواہ ہے. ٹھیک ہے، کتنی چھوٹی ساری بات تھی. آپ کے فیس ایکسپریشن، آپ بچوں کو دیکھیں نا، ہم بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں
تو آپ اکثر دیکھیں ہم بچوں کو کسی چیز سے ڈانٹتے ہیں نا تو ہم غصے سے ان کی طرف دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، غصے سے دیکھتے ہیں، بچہ سمجھ آتا ہے کہ یہ غصہ کر رہے ہیں میرے پر غصہ کر رہے ہیں، میں نے تو کام غلط کیا. آپ بولے نہیں ہیں، آپ نے کچھ کہا نہیں ہے، آپ نے ہاتھ نہیں لایا، آپ نے اسٹک نہیں دکھائی، آپ نے جسٹ فیس ایکسپریشن دیے، بچہ سمجھ گیا کہ میں نے غلط کیا. تو دیکھیں کتنی اسلام کی کتنی پیاری خصوصیت ہے کہ صرف آپ نے محبت اور شفقت سے دوسری طرف دیکھنا ہے، رب آپ کے گناہ معاف فرما دے گا. معاشرتی فائدہ کیا ہے؟ اس کو دلی سکون حاصل ہوگا، اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ بڑھے گا. آپ اس کو محبت کی نظر دیکھ رہے ہیں، شفقت کی نظر دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھے گا. معاشرے میں سب سے پہلا اب بولنے سلام کرنے سے پہلے ایک محبت کی فضا قائم ہوگی، ایک بھائی چارے کی فضا قائم ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹی ساری خصوصیت تھی جو میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں بڑی ناپید ہو چکی ہے. ہم ایک دوسرے کو ایسے روکھے منہ سے دیکھیں گے، دوسرے کے ساتھ ایسے اکھڑ مزاج سے بات کریں گے. اچھا ابھی ملنا بھی نہیں ہے، ابھی بات بھی نہیں کرنی، پاس سے گزر رہے ہیں تو اس طرح دوسرے کو دیکھیں گے کہ پتہ نہیں اسے کتنے سالوں کا بدلہ لینا ہے. ہم ایک دوسرے کو محبت کی نظر دیکھ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی ساری بات تھی. اس کے بعد دوسری چیز میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم حدیث مبارکہ ہی ڈسکس کریں. دوسری حدیث مبارکہ ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو لوگ، دو بھائی آپس میں ملتے ہیں، اس کے کوئی بھی مسئلہ تھا. آج میں آپ سب کو پازیٹیو پاکستان کے پورے پلیٹ فارم کو، اپنے شراز بھائی، آپ کے ساتھ جتنی بھی ٹیم ہے، میں یہ حدیث مبارکہ آپ کے نام کرنا چاہوں گا، آپ کی ذات کے ساتھ. شاید آپ کو کسی نے پہلے یہ نہ بتائی ہو کہ میرا حسن ظن ہے، بلکہ میری اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑا یقین ہے اس بات کے اوپر کہ آپ جو چھوٹے چھوٹے سیشن کرتے ہیں نا، دوسروں کی رہنمائی کرنے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، اس کے لیے حدیث مبارکہ آپ سب کی نظر میں کرنا چاہوں گا. حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی کوئی بھی جائز مدد کرے، مالی مدد کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی جائز چھوٹی ساری مدد کرے، تو رب کریم اس کی اس مدد کرنے کے سبب اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے، اتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نبی کے چچا جو تھے، یہ ان سے مروی ہے. آپ دیکھیے، میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ جو چھوٹے چھوٹے سیشن کرتے ہیں، شاید آپ نے نہ سوچا ہو، ٹھیک ہے، کہ ہم جو آپ انڈائریکٹلی آپ ایک سیشن کر رہے ہیں، آپ نے کسی نے سیشن کریٹ کیا، کسی ایک کو ایک بات مل گئی، مجھے ایسے طالب علم کو ایک بات مل گئی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. بے شک آپ نے اسپیشل اس کے لیے آرگنائز نہیں کیا تھا، لیکن اس کا مقصد پورا ہو گیا. یقین مانی کتنی خوش نصیبی ہے کہ رب کریم اس کے سبب آپ سب کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹا سا کام، کیا اس چیز کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے معاشرے میں. اچھا، ایک بندہ رستے میں گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمیں بزرگ بلکہ ایک ٹیچر کہا کرتے تھے بول کے کہ اگر آپ کوئی بندہ وزن اٹھایا ہوا ہے تو آپ اس کی ہیلپ کر دیں، گھر تک پہنچا دیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام، نیکی کے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہماری دنیا کو، ہمارے معاشرے کو جنت بنا سکتے ہیں. لیکن فرق صرف اتنا ہے، بات صرف اتنی ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی اہمیت بتائی جائے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ میرا حسن ظن ہے، ماشاءاللہ آپ کا کام پہلے ہی بہت ہے، اور انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ کے بعد آپ انشاءاللہ مزید اچھا کام کریں گے اور مزید لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. ماشاءاللہ پہلے بھی آپ کے کچھ سیشن میں نے دیکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کو علم نافع عطا فرمائے، آپ کی پوری ٹیم کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور آپ کو مزید عزت اور برکتیں عطا فرمائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی کہ کیسے آپ نے کسی کی مقصد پورا کر دیا، کسی کی ہیلپ کر دی، تو اس کے اوپر بھی رب کریم آپ کے گناہ معاف فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد معاشرے میں رمضان مبارک میں ہم عہد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اور چیز کا کہ حدیث مبارکہ ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک شخص دو لوگوں کے درمیان میں صلح کروائے، اور صلح کرانے کے لیے وہ جتنی باتیں کرے گا، موسٹلی ہم دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے تو ایک دوست کو چاہیے، ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے، جو تیسرا بندے کو چاہیے تو دوسرے کو نہیں یار وہ تمہارے بارے میں بڑا اچھا گمان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بے شک اس نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، جھوٹ اس معاملے میں جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کسی دوسرے کو، دو مسلمان بھائی کو آپس میں راضی کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ حدیث مبارکہ میں جو شخص دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں راضی کرنے کے لیے جتنی بھی باتیں کرتا ہے،
وہ ساری باتیں پھر ان کو راضی کرنے کے بعد جب واپس لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باتیں کرنے کے طفیل ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے. پھر جب ان کو راضی کر کے واپس لوٹتا ہے تو رب کریم اس کے واپس آنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب کتنی ایک اچھی یہاں اگر ہم یہ لوگوں کو سکھائیں, ٹھیک ہے, آج ہر بندہ کہے گا کہ میں گناہ گار ہوں, میں توبہ کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ہیلپ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم ایک ہیلپ ہے دوسروں کی, ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے اپنی مغفرت کروائیں. رمضان المبارک میں تو ضرور, یہ تو کام وہ ہے جو بندہ عام زندگی میں ہر وقت کر سکتا ہے, لیکن اس رمضان میں ضرور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسی حدیث کو پروموٹ کریں, ایسی حدیث کو لوگوں تک پھیلائیں تاکہ ہمارے وہ مسلمان بھائی, شاید کسی کے دل میں چھوٹی ساری بات اتر جائے, وہ ہم اگر اس حدیث میں, ان حدیثوں میں سے ہم کسی ایک حدیث کو بھی اپنا لینا تو میں سمجھتا ہوں ایک حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم معاشرے میں کافی تبدیلی لا سکتے ہیں, ہم معاشرے میں کافی نکھار لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو راضی کر کے, کسی کی مدد کر کے, کسی کو محبت اور شفقت کی نظر دیکھ کر, کسی کو ملتے ہوئے, چلے نہ محبت کی نظر دیکھا, کچھ بھی نہ کیا, صرف مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ لیا تو گناہ معاف ہو گئے. یعنی چھوٹے چھوٹے باتیں. ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معاف نہ کرنا ہوتا, ان کو اگر عذاب دینا ہوتا نا, تو رب کریم ان کو سورہ اخلاص اور رمضان المبارک نہ عطا کرتا. یعنی کتنی خوشخبری کی بات ہے کہ اس امت پر اگر عذاب اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان پر کبھی سورہ اخلاص نازل نہ فرماتا, اور اگر ان کو عذاب دینا ہوتا تو رمضان المبارک ان پر نازل نہ فرماتا, یہ رمضان المبارک ان کو روزے رکھنے کا حکم نہ دیتا. تو یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے. آج ہمارے محراب و منبر پر فتوے تو بڑے شیئر کیے جاتے ہیں, فتوے لگائے جاتے ہیں, دوسرا مرتد ہو گیا, دوسرا کافر ہو گیا, دوسرا یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. نہیں یار, ہاں آپ اسلام کی اس شکل کو لوگوں میں پھیلائیں. ہم کیوں لوگوں کو اچھا ایک چیز بڑی پہلے ہماری جو امت تھی نا, میں سمجھتا ہوں پہلے ہم تھے سنی وہابی شیعہ سارے, یہ ایک فرق تھا. اچھا پھر اس فرق کے بعد اب ایک سیاسی فرق آ گیا, وہ نون لیگی ہو گیا, وہ پی ٹی آئی کا ہو گیا, وہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, جو بھی فرق تھے سارے. اچھا اس کے بعد ہمارے معاشرے میں ایک چھوٹی سی چیز جس کے خلاف میں سمجھتا ہوں ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے, وہ ہے برادری ازم کا کیڑا, برادری ازم کا زہر جو ہمارے معاشرے میں آج پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم سب کو اس کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے. پہلے ہم سنی و شیعہ تھے, پھر اس کے بعد وہ سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہوئے. اب ہم جناب وہ جٹو میں جٹ یوتھ فورم, اس کے بعد مغل یوتھ فورم, تو وہ ارائیں یوتھ فورم, پتہ نہیں کون سی جو یوتھ فورم ہے جناب وہ بن گئے. ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اچھا اب وہ جو مغل ہیں وہ دوسروں سے علیحدہ ہو گئے, ہم جٹ ہیں جی, ہم مغل ہیں جی, ہم چودھری ہیں جی, ٹھیک ہے, ہم گجر ہیں. یہ جو اب ایک اور تقسیم ہونا شروع ہوگی نا, ہم نے امت کو توڑ کر بالکل اکائیوں میں کر دیا. اب ایک گھر میں آپ خود آپ دیکھ لیں, ایک گھر میں بلکہ آپ کا ایک خاندان ہے, اس میں آپ دیکھ لیں کوئی وہابی ہوگا, کوئی سنی ہوگا, کوئی اہل حدیث ہوگا. اچھا ایک تقسیم یہ ہوگی, اب ایک تقسیم تو چلے ہوگی, ایک طرف 6 بندے, ایک طرف 3, ایک طرف 3. اب اگلی تقسیم کے آگے جناب اب آگے یہ پی ٹی آئی والے ہیں, یہ اچھا اور تقسیم ہوگی. اب 6 کا گروپ تھا, 3 کا گروپ تھا, وہ 2 میں ہو گئے. اب اگلی تقسیم آگی جناب, ایک کہے گا میں تو مغل ہوں, میں تو یہ ہوں, میں وہ ہوں. تو اب جناب ایک اور تقسیم ہوگی. یعنی ہم نے اپنی قوم کو, اپنی امت کو اتنی اکائیوں میں تقسیم کر دیا کہ میں سمجھتا ہوں وہ جو ہم کہانی پڑھا کرتے تھے نا بچپن میں کہ وہ کسان نے اپنے بچوں کو کہا کر لکڑی میں گٹھا لے کر آؤ, آج ہماری حالت وہ ہو چکی ہے. آج ہم سنگر ان لکڑیوں میں بانٹ چکے ہیں, مسلک کی بنیاد پر, دین کے نام پر, اس کے بعد سیاسی لحاظ سے, اس کے بعد برادری کے نام پر ہم علیحدہ لکڑی کی صورت میں بن چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اس طرح توڑا جا رہا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے لیے آواز بھی نہیں اٹھاتا. ٹھیک ہے, یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو ہمیں آج ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ حدیث مبارکہ تھیں جو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ وقت کی بڑی ضرورت ہے. معاشرتی طور پر اور اسلامی طور پر یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کو عام کریں, دوسروں کو ان کی ترغیب دیں, تاکہ جہاں پر ہم اپنی ذات کے لیے, حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے.
اگر میں چاہتا ہوں نا میری بخشش ہو جائے تو میری خواہش ہوگی کہ میرے بھائی کی بھی بخشش ہو جائے، میں چاہوں گا کہ میری بہن کی بھی بخشش ہو جائے، میں چاہوں گا میرے اہل محلہ کی بھی بخشش ہو جائے، میں چاہوں گا کہ ہمارے جو گاؤں والے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ان کی بھی مغفرت ہو جائے، ان کی بخشش ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جن کو ہم دوسروں سے شیئر کر کے خود بھی ثواب لے سکتے ہیں، ان کی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو رمضان مبارک جہاں پر ہمیں بے تحاشا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے، بے تحاشا مواقع مہیا کرتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اپنی مغفرت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مغفرت کا بھی اہتمام کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں روزے کا اصل مفہوم یہی ہے کہ جہاں ہم اپنی ذات کے لیے مغفرت کے طالب ہوں، وہیں ہم اپنے بھائی کے لیے بھی مغفرت کے طالب ہوں۔ اور ایک بڑی مزے کی بات ہے، اکثر میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے دعا کیا کریں، تو وہ کہتے ہیں یار آپ دعا کیا کریں، آپ دعا کیا کریں ہمارے لیے۔ تو اکثر مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ ہر ایک کو دعا کا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کی نے شاہ فرمایا کہ ایک مسلمان جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے وہ سب سے زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ والدین کی دعا کے بعد وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جہاں پر ہماری اپنی ذات کے اوپر، ہمارے دین کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، وہیں پر ہمارے معاشرے پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ان چھوٹے چھوٹے عملوں کو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، ہمارے اس طریقہ کار کو اور جو ہم نے ایک ایم لیا اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں دوسروں کی مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنی بخشش کروانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے اگر میرے کسی دوست کا یا کسی بہن کا کوئی کوشچن ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک عرض آپ سب سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آج عہد کیجیے گا کہ انشاءاللہ ہم کسی ایک تک حدیث مبارکہ یہ ضرور پہنچائیں گے۔ آپ سب انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب سے یہ حدیث مبارکہ میرے چینل سے مل جائیں گی۔ ویڈیو شیئر نہ کریں لیکن لکھ کر بے شک شیئر کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ دوسروں تک حدیث مبارکہ ضرور پہنچائیے گا تاکہ بروز قیامت وہ جس طرح ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ بروز قیامت اگر سوال ہوا نا سرکار سے، سرکار نے سوال کیا کہ کس کس نے میرا پیغام پہنچایا ہے، تو ہم کم سے کم وہ پیچھے ایک ہاتھ اٹھانے والوں میں تو شامل ہوں کہ ہاں جی ہم نے ایک پیغام آپ کو پہنچایا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو وہ آپ نے واقعہ سنا کہ چڑیا اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کر آئی، تو کسی نے پوچھا کہ اس سے تمہارے قطرے سے کیا ہوگا، تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بڑا عشق کے انداز میں جواب دیا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے اس قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن بروز قیامت جب موسیٰ حضرت ابراہیم کے لیے آگ بجھانے والوں کا نام آئے گا نا تو اس میں میرا نام بھی ضرور لیا جائے گا۔ تو بس اسی تصور کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ کہ جب وہ بروز قیامت وہ سرکار فرمائیں کہ میرے لیے کس نے کام کیا، تو ہمارے زندگی میں، ہمارے نامہ اعمال میں ایک عمل کم سے کم ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ہاں یا رسول اللہ ہم نے آپ کی ذات کے لیے، آپ کی امت کے لیے، آپ کی امت کی بھلائی کے لیے، اپنی ذات تو ہماری تھی ہی لیکن آپ کی امت کی بھلائی کے لیے ہم نے یہ قدم ضرور اٹھایا تھا۔ تو بس دعا فرمائیے گا۔ رمضان مبارک بھی ہے کہ جو نوکری ہم کر رہے ہیں سرکار وہ نوکری قبول فرما لیں۔ اس قابل تو نہیں کہ نوکری کر سکیں، لیکن پھر سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے قبول فرمایا ہوا ہے اپنے غلاموں کی لسٹ میں۔ تو بس دعا فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دراز عمر بخیر عطا فرمائے، آپ سب کی بلا حساب بخشش فرمائے۔ مجھ گناہ گار کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ رمضان مبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم سر۔ آج جی کی وعلیکم سیشن سے السلام۔ میرا یہ کویشچن ہے کہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اور یہ مطلب اس چیز کے بارے میں کتنی ریالٹی ہے کہ ہمیں یہ اس طرح کی چیزوں کے یہ رومر ہے یا واقعی لوگ جو ہے جی بہت عبادت شکریہ سر کہتے آپ ہیں، کا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہم ہو۔ سوئے بھی ہیں تو تب بھی یہ عبادت ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔
جی بالکل، حدیث مبارکہ ہے روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. آپ اپنے معاملات پورے کیجیے، نماز فجر ادا کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، آرام فرمائیں، آپ کا سونا بھی عبادت ہے. آپ نماز ظہر ادا کیجیے، اس کے بعد سو جائیں، آپ کا سونا بھی عبادت ہے. لیکن میں وہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک ٹرینڈ چل گیا نا، وہ فلم دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، وہ اپنا دل بہلانے کے لیے، اس سے بہتر آپ سو جائیں. ٹھیک ہے، یعنی ان گناہوں کے اندر، ان فضولیات کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرنے سے بہتر تو یہی ہے آپ سو جائیں، کیونکہ روزے دار کا بلا شبہ سونا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے فرائض پورے کیجئے، ٹھیک ہے، اور آداب و وظائف پورے کر لیجئے، اس کے بعد بے شک سوئیں، نو پرابلم. حدیث مبارکہ بالکل ہے اس معاملے کے اوپر کہ آپ رمضان جو روزے دار ہے اس کو سونا بھی عبادت ہے. آخر پر دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. یا رب ذوالجلال، یا مالک و مولا، اے پاک پروردگار، رمضان مبارک ان بابرکت ساعتوں کے صدقے ہم نے اپنے ناقص علم کے مطابق جو دوسرے سے باتیں شیئر کی، جو تیرے محبوب کی حدیث مبارکہ شیئر کی، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب ذوالجلال، یا مالک و مولا، جتنے بھی سامعین اس وقت موجود ہیں اس گروپ میں، اس سیشن میں، میرے وہ تمام دوست جنہوں نے اس چھوٹے سے سیشن کا اہتمام کیا، رب ذوالجلال ان کے علم میں برکتیں عطا فرما، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کو علم نافع عطا فرما، ان کو عزتوں والے مقام عطا فرما. یا رب ذوالجلال نے تیرے محبوب کی حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے جو ایک اہتمام کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کا اس اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کے صدقے مجھ گناہگار کی بخشش فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما. ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے محبوب کی امت کا درد دل میں رکھتے ہوئے ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. مجھے اجازت ہے. جی بہت شکریہ سر آپ کا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائے.